الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے ضمن میں جماعت اسلامی ہند نے متعدد پروگرام اور مقام پر ریاست میں اور دوسرے مقامات پر منعقد کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا اور یہ ہے بلکہ چونکہ مہمات جو ہوتی ہیں وہ 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے یا مہینہ بھر کے لیے ہوتی ہیں، لیکن رجوع الی القرآن کی جو مہم ہے یہ وہ مہم ہے جو ہمیں زندگی بھر ہمیں قرآن مجید سے ربط رکھنے کی تربیت دیتی ہے، اور اس ضمن میں اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر قرآن مجید سے ربط مضبوط کیا جائے، قرآن مجید کے جو بنیادی حقوق ہیں اس پر ایمان لے آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا، اور عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا، زبان سے بھی پیش کرنا، قرآن مجید کی تعلیمات سے اس کا ہم عملی نمونہ بن کر پیش کرنا، ہم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے عوام کے سامنے آنا چاہیے، انسانیت کے سامنے آنا چاہیے، یہ اس کا پیغام ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ ہمارے سامنے وہ باتیں آئی تھیں، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ قرآن مجید ان 3 بنیادی باتوں کی ہم کو تعلیم دیتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ ان تینوں مضامین کو قرآن مجید نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا، دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور بغیر تعصب سے، تو پھر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کر کے۔ بغیر تعصب سے جب اس کا مطالعہ کریں گے، حالات حاضرہ کی روشنی میں موجودہ تحقیقات، انکشافات اور علم کا جو عروج ہو رہا ہے، اس علم کی روشنی میں بھی ہم قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے بہت سارے نکات، بہت سارے مضامین ایسے ملتے ہیں جس میں اس بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کلام کے ذریعے سے ہم شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ہمیں روایتی طور پر نہیں، خاندانی مسلمان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ شعوری سمجھ بوجھ کر ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، کن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے، اور بحیثیت امت مسلمہ ہمارا کام کیا ہے۔ تو ان چیزوں کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید کرتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، منکرین مکہ جو مخالفت کرتے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات پیش کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ان کا اس بات پر انکار تھا، ماننے سے تیار نہیں تھے۔ پھر قرآن مجید میں جو دلائل آئے ہیں توحید کے متعلق، تو ماننے سے انکار نہیں تھے، انکار کرتے تھے ماننے سے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت سارے بتوں کو، دیویوں کو اور دوسرے چیزوں کو شامل کرتے تھے۔ ایک اللہ پر ان کا یہ نہیں تھا، انکار نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے جوڑ دیتے تھے، وہ دراصل ان کی خامی تھی۔ اور دوسری چیز یہ تھی، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب تک ہم اس توحید کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اگلا جو مرحلہ ہے رسالت کا اور آخرت کا نہیں سمجھیں گے۔ توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اللہ کی بندگی ہم کریں تو کیوں کریں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جب ہم سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے اشکال، بہت سارے ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اور توحید سمجھیں گے تو پھر آسانی سے ہم رسالت اور آخرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ توحید کو ہی اگر ہم نہ سمجھیں برابر تو پھر رسالت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو عزت، جو اطاعت، جو فرما برداری، جو آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہم پھر اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اور جب رسالت کو ہم نہیں یہ کریں گے، آخرت بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آخرت سمجھیں گے بحیثیت ایمان، مانیں گے، لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسا ہم نہیں مان سکیں گے، کیونکہ آخرت ہی وہ چیز ہے۔ آخرت کا ایمان کیا ہے؟ یقین ہے اور ماننا ہے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسے ماننا ہے۔ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بھلائیوں کی ترغیب دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ آخرت ہی وہ چیز ہے جو یہ کرتی ہے۔ اگر ہمارا توحید کا تصور، توحید کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے برابر تو رسالت نہیں سمجھیں گے، اور جب رسالت نہیں سمجھیں گے تو آخرت نہیں سمجھیں گے، اور جب آخرت نہیں سمجھیں گے تو خوف خدا نہیں آئے گا۔ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن جھوٹ بھی بولیں گے، معاملات میں بھی گڑبڑ کریں گے، اسلامی طور پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، روایتی طور پر پڑھ لیں گے نماز پابندی سے، لیکن ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، ہمارے اور دوسری ذمہ داریاں وہ صحیح طریقے سے انجام ہم نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ہمارے اندر رسماً وہ ایمان ہے۔ اللہ، رسول، آخرت رسماً جو ہے وہ ایمان ہے، قلب، دل سے نہیں ہے۔ منافقین جو اس دور میں تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، رسول کو ظاہری طور پر مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے۔ نماز 5 وقتہ پڑھتے تھے، بلکہ پہلی صف میں رہتے تھے، لیکن اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کتنی سخت وعید نازل کی کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج جاتے، یہاں تک کہ جہاد میں شامل ہوئے، جہاد میں بھی شامل ہوتے تھے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی جب عبداللہ بن ابی ان کے سردار کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا ایمان والا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، آپ اپنا یہ کرتے کا کپڑا جو ہے دفن کے لیے، کفن کے لیے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ اللہ پھر مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغفرت کریں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ معاف کرے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد آیت نازل فرمائی کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، کتنے بار ہم پڑھتے ہیں، پورا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کیسی کیسی باتیں ہیں۔ تو یہ منافقین تھے جو اتنا ساتھ رہتے تھے، اتنی چیزیں پوری کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کون دعا کر رہا مغفرت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا جواب دے رہا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی اگر تم مغفرت کی دعا ان کے لیے کریں گے تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اندازہ لگائیے نفاق، منافقت کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کر لینا کافی ہے، لیکن عزیز ساتھیوں، جنت حاصل کرنا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، یہ جتنے ہمارے اعمال ہیں، جتنے ہمارے اذکار ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کی توفیق اور تائید کی بنیاد پر ہی جو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو توحید کا تصور اسلام نے ہم کو دیا، جب تک ہم اس کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، نہ رسالت پر ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے مکمل، اور نہ آخرت پر وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا لین دین، ہماری گفتگو، یہ تمام چیزیں کیسے ہیں میں اور آپ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان بنیادی چیزوں کو، توحید، رسالت اور آخرت، منکرین مکہ توحید اور آخرت پر ان کا زیادہ یہ تھا، انکار تھا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی کہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے ان کی مخالفت تھی۔ ہڈی، گوشت وغیرہ جب یہ گل سڑ جائیں گا تو یہ دوبارہ یہ کیسے پیدا کیے جائے، یہی تو اللہ ہے۔ یہ چیز ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان اس دنیا میں جو آئیں گا، اس کی موت ہونے کے بعد اس کے اجزاء جمع کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جس شکل میں آج ہم ہیں ویسے ہی اس شکل میں اٹھائے جائیں گے، بلکہ نوجوان اٹھائے جائیں گے، 30-32 سال کی عمریں ہوں گی ہماری، برہنہ ہوں گے۔ تو اس چیز کا انکار کرتے تھے وہ کہ ہم کیسے اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے توحید کی مخالفت کرتے اور آخرت کی۔ تو اسی لیے توحید، ایک اللہ کی بندگی، وحدانیت جو ہے کا مطلب یہ کہ پوری کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کارپیٹ کے اندر چلنے والا کیڑا، ذرہ، پیراسائٹ سے لے کے اس پوری کائنات کا بڑے سے بڑا ستارہ، سیارہ، اینتھرس جسے کہتے ہیں، کلسٹر جسے کہتے ہیں، ابھی تحقیق کہاں تک گئی ہے، اتنی بڑی کائنات کا مالک وہ ہے، اور وہ تمام قدرت پوری رکھتا ہے، وہ پوری قدرت ہے۔ تو جب تک یہ تصور ہمارے اندر، قلب کے اندر پیدا نہیں ہوتا کہ پوری کائنات کا حقیقی مالک، خالق، پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ سائنس آج ہم کہتے ہیں کمپیوٹرز یا اسپیس ایج بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن ایک معمولی خلیہ، سیل، جس کے اندر زندگی ہوتی ہے، جس کو اللہ پیدا کرتا ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پیدا، تخلیق کرنے کی صفت اللہ کو ہے۔ اس لیے پہلی وہی جو نزول ہوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پڑھو، علم پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، پوری کائنات کا تذکرہ کیا، پیدا کیا، پوری چیزوں کو پیدا کیا۔ پوری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد پھر انسان کو خون کے لوتھڑے سے اس کی ایک کرتا ہے، پیدا کیا کر کے کہتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو تخلیق ہے بڑی اہم صفت ہے۔ بارہا قرآن مجید میں اس کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے ہم کو ملتا ہے، اور اس نے تنہا اکیلا پوری کائنات پیدا کی، اور جملہ امور جو کام چل رہے ہیں وہ انجام اس کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ جب خالق ہے تو ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ ہونے کے باوجود تم کدھر بہکائے جا رہے ہو، تم کدھر بہک کر جا رہے ہو؟ یہ ہے وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 163 کے اندر فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ اعلیٰ جو ہم بارہا سنتے ہیں، ہم کو یاد بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بہت محبوب تھی۔ آپ اکثر جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ عیدین کی نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ ایون آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں جمعے کے دن تقریباً یہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا پیغام، قرآن مجید کا کلام، قرآن مجید متعدد مقامات پر ایک اللہ کی بندگی کے دلائل دیتا ہے۔ ایک اللہ کی بندگی ہم کریں، کیوں کریں، یہ دلیل دیتا ہے۔ جیسے ایک آیت، دو آیتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، جس میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تناسب قائم کیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی، جس نے تقدیر بنائی، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو فقرے معاملی دو آیتوں کے حیرت انگیز رہنمائی ہم کو کرتے ہیں، حیرت انگیز دلیل ہم کو دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیوں، ایک اللہ کو ہی ہم کیوں مانیں جس نے تقدیر بنائی، پھر راہ دکھایا، راستہ دکھایا۔ یہ وہ چیز جو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ زمین سے آسمانوں تک، زمین جتنا انسان سوچے، جتنا علم اس کا آگے بڑھتا چلا جائے، زمین سے آسمانوں تک، قرآن مجید میں بعض جگہ کہا گیا کہ 7 آسمان کا تذکرہ کیا، ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پہلا کون سا ہے، 7واں کون سا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم۔ اتنا سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں جان سکتی کہ پہلا کون سا، دوسرا نہیں جان سکتے۔ قرآن لیکن کہتا ہے، سائنس کیا کر رہی ہے، قرآن مجید کے اشارات کو ثابت کر رہی ہے، پروف کر رہی ہے، ہاں یہ صحیح ہے، خود غلط ہے، لیکن جب تحقیق کر کے جب اس پر پہنچتی تو جب وہ قرآن مجید سے اشارہ لیتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ قرآن مجید صحیح ہے۔ تو سائنس یہ کام کر رہی، تو وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کی، اسے بالکل راست اور درست بنایا، اور پھر ہر ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توازن برقرار رکھا، تناسب قائم ٹھیک کیا، اس کو ایسی صورت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا جیسے اس کے لیے وہ مناسب ہے، مناسب۔ اب ہمارا ہی اسٹرکچر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو پیدا کیا کہ ہم سوچ سکتے ہیں، 2 آنکھ، کان، منہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو یہ کیا، اور پھر ہر انسان کا چہرہ الگ الگ ہے، کہ اتنا سا ہی ایریا ہے، اس ایریے کے اندر کروڑ انسان کے اندر 2 انسان ملتے جلتے ہوتے ہیں، کروڑوں انسان میں 1-2 انسان ملتا، ادروائز ہر ایک الگ الگ ہے۔ انسان کو جو دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کے سے ہم اگر اتارنے اگر بیٹھیں گے تو ہم اتار نہیں سکتے۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، کمپیوٹرز بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے سے ایریے میں یہ اتاریں۔
اس سے بڑھ کر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی دیکھیے، یہ جو ہمارے انگلیوں کے لائنس ہیں، ہر انسان کے جدا جدا ہیں، ہر انسان کے جو ہے یہ جدا جدا ہیں، ایک جیسے کسی کی، اسی لیے فنگر پرنٹنگ، پھر اس کے بعد اگلا جو ڈی این اے کے ذریعے سے جو تحقیقات یہ کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پر انسان غور کر کے اس توحید، اس وحدانیت پر اپنا ایمان مضبوط کر سکتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہوگا سوچ سمجھ کر، اور پھر اپنی زندگی جو ہے اسی مناسبت سے گزار سکتا ہے۔ پھر ہر ایک کا، انسان کو چھوڑ کے جانور کو دیکھیے، جانوروں کو دیکھیے، چرند پرند کو دیکھیے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھیے، اور پتہ نہیں زمین کے اندر چلنے والے، زمین کے اوپر چلنے والے، حیرت انگیز، اور ہر چیز کی اہمیت ہے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر تقدیر کے اندر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا کی، پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اسے کیا کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، ایک زہریلا جانور ہی کیوں نہ ہو اور ایک مفید جانور ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا رول ہے، ہر ایک کا ایک مقصد ہے، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس کی مقدار، اس کی شکل، اس کی صفات کیا ہوں گی، کس مقام پر پیدا ہوگا، کتنا رہے گا، کتنا قیام کرے گا، کتنا کام کرے گا، کن ذرائعوں کو استعمال کرے گا، کس وقت میں وجود میں آئے گا، کب تک اپنے حصے کا کام کرے گا اور کب ختم ہوگا۔ انسان کے بارے میں بھی وہی ہے، انسان کی موت بھی وہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن کب مرنا، کہاں مرنا، کیسے مرنا، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تمام چیز، یہ تمام اسکیم آف تھنگس جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہے تقدیر جس نے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی ہے۔ تو یہی بات کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ہم بارہا سنتے ہیں سورہ اعلیٰ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ ہر ایک کو جب اس نے پیدا کیا تو اس نے ان کا تناسب قائم کیا، اور پھر اس کی ان کی تقدیر بنائی، اور یہ پورا گورننس، یہ پورا نظام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلا رہا ہے، پورا نظام، کائنات کا نظام، صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فقدر فہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو راہ دکھائی، راستہ دکھایا۔ اسی لیے اللہ کیا ہے، ہادی ہے۔ اور یہی بات پر میرا آپ کا یہ ہے کہ ہمیں یہ توحید، جب اللہ کی صفات، اللہ کی تخلیق اور اللہ کی نشانیوں کو جب ہم سمجھیں گے تو اللہ کی حقیقت ہمارے سامنے، پھر آگے کے جو مرحلے ہیں، رسالت، آخرت سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ جو اللہ ان ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کی تقدیر لکھنے والا، ہر چیز کو اپنے قدرت میں رکھنے والا، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو راستہ بتانے والا، وہ اپنے ذمے لیا ہے۔ ہر چیز کا راستہ بتانا اس کے ذمے لیا ہے۔ جو چیز جس حیثیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کو اللہ نے ویسی ہی ہدایت دی ہے، ویسی ہی ہدایت دی ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر صرف انسان نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسی ہدایت دی جیسے اس نے اس چیز کو پیدا کیا، جیسے اس نے اس کی تقدیر لکھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، ایک قسم کی ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کو، چاند کو، سورج کو، تاروں اور سیاروں کو دیا ہے۔ یہ پوری چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دیا ہے، اس کے مطابق ہی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ زمین جو اپنے گرد چکر، ایکسس پر چکر لگا رہی، تقریباً 30,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے چکر لگا رہی، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ اپنے ایکسس پر جو گھوم رہے، اپنے محور پر جو گھوم رہی ہے،
30,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اتنے سارے انسان، مخلوقات، نباتات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، ان تمام کو لے کر اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے۔ سورج کے اطراف تو اس سے زیادہ سپیڈ سے چل رہی ہے، تقریباً 45,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین جو ہے سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے۔ تب کہیں جا کے 365 دن میں ہمارا ایک سال ہوتا ہے۔ اگر یہ اسپیڈ کم ہو یا زیادہ ہو، اور اس کو اختیار بھی نہیں ہے، زمین کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اسپیڈ کم کریں یا زیادہ کریں یا رک جائے، یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ حیرت انگیز کام کون انجام دے رہا ہے؟ یہ وہی اللہ ہے۔ یہ توحید کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم آگے کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ حیرت انگیز، آپ غور کیجئے، 3 حصے پانی، 1 حصہ زمین، کروڑوں انسان کو لے کر چل رہی ہے، اور ڈائریکشن کا کتنے سال ہم نہیں جانتے، اور وہی رفتار، وہی اسپیڈ، کون سا ایندھن، فیول، کون سی انرجی اس کے اندر ہے کہ وہ چل رہی ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، اتنا جو پابندی کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ یہ اللہ توحید کے ذریعے سے ہمیں بتانا ہے۔ یہ توحید کی دلیل ہے۔ یہ توحید کی ایک دلیل ہے، اس متعدد دلیل ہے، متعدد چیزیں دلیل ہیں اللہ۔ عزیز ساتھیو، جب ہم یہ علم جب ہم حاصل کریں گے، جتنا علم سے ہم گھبرائیں نہ، چاہے سائنس کا علم ہو، چاہے کمپیوٹر کا ہو، چاہے کیسا بھی علم ہو، کیونکہ قرآن بہت آگے ہے، بہت اعلیٰ ہے، بلکہ ان چیزوں کو پروو کرتا ہے۔ تو یہ جب جیسے جیسے علم ہمارے سامنے آتا جائے، ویسے ویسے تحقیقات، انکشافات آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک چھوٹی سی 2 آیتوں کے اندر کیسے اپنے نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آنکھ بند کر کے بیٹھیں، صرف پڑھنے ثواب کی غرض سے اگر ہم پڑھیں، اور ٹھیک ثواب تو ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، ملے گا، لیکن ان چیزوں کے بعد جو کرنا ہے کام، وہ کیسے ہوگا؟ کیا ہماری زندگیاں صرف انہی حد تک کنفائن رہیں گی؟ بس ہم نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، یہ کر لیے، بس اس سے آگے کچھ کرنا نہیں ہے؟ کیا ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی؟ کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم وہ بہترین گروہ کہتا ہے، مسلمانوں کو تم وہ بہترین گروہ کہتا ہے، تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دو، بھلائی بولو مت، حکم دو، آرڈر کرو۔ آرڈر کی پوزیشن میں ہم کب آئیں گے؟ حکم دو بھلائی کا، اور برائیوں کو روکو، طاقت یہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ چیزیں قرآن مجید میں جو ہم بتاتا ہے توحید کے ذریعے سے، شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیوں اتنا بڑا ظلم و نظیم کا حق؟ کیوں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے تھے تو پہلی بات انہوں نے کہا کہ بیٹا ظلم نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان تمام چیزوں کو سنبھالنے والا، ان تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا، اس کی صحیح بندگی کرنے کے بجائے تم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو کیسے وہ برداشت کرے گا؟ کیوں یہ کرے گا وہ؟ اسی لیے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اور شرک کے مطابق اگر جہاں کہیں بھی نظام چلتا ہے شرک، تو ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر جو اس کا نظام اگر چلے تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ متعدد دلیلوں کے، متعدد باتوں کے ذریعے سے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف زمین کا کہا، کتنا حیرت انگیز ہے۔ سوچے کبھی ٹھہر کر ٹھنڈے اس پر کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، نشانیاں کیسے ہم کو رہنمائی کرتی ہیں۔ چاند، سورج، تارے، سیارے اور ستارے گن نہیں سکتے اس کائنات کے اندر ہی۔ تو یہ توحید کے دلائل ہیں، توحید کی دلیل ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہی نے ان چیزوں کو کیا ہے۔ اور ظاہر ہے، جیسے قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر زمین میں فساد ہوتا۔ پھر یہ نظام جو چل رہا ہے پوری کائنات کا، کہ
پھر اس کے اندر فساد ہوتا۔ اب ظاہر ہے آپ یہ خود سوچیں کہ ایک بس ڈرائیور ہے یا گاڑی ہے، اس کے اندر اگر 2 ڈرائیور اگر ہوں گے تو ظاہر ہے ایک ادھر جانے کے لیے کہے گا، ادھر کہے گا، ایک بریک لگانے کے لیے کہے گا، ایک ایکسیلیٹر دینے کے لیے کہے گا، نظام تبدیل ہوگا۔ تو لہذا اسی لیے بار بار جو توحید کے اوپر جو زور دیا گیا، وحدانیت کے اوپر جو زور دیا گیا، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، تو اس کے بعد پھر تم رسالت کو سمجھ سکتے آسانی سے، آخرت کو سمجھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے حیرت انگیز نشانیاں جو ہے زمین کے ہیں، جتنا اس کے اندر آپ گہرائی میں جائیں اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں کھلتے چلی جائیں گی، کھلتے چلی جائیں گی۔ اور جب یہ آپ کے دل میں بیٹھیں گی تو آپ کا ایمان، میرا ایمان جو ہے بڑھے گا، اور جب ایمان بڑھے گا تو پھر اس کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہوگا، عمل سے پھر انسان یہ کرے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل۔ ہمارے اسلاف کے اندر کیا تھا؟ ہمارے صحابہ کے اندر کیا تھا؟ ان کا یقین مضبوط تھا، بغیر ان دلیل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کا ایمان مضبوط تھا، پکا تھا، اور ان کو ان دلیلوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج ہو سکتا ہے ہمارے لیے چونکہ علم اتنا آ رہا کہ انسان مغرور نہ ہو جائے کسی چیز سے، لیکن وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہادی ہے، راستہ بتایا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے وہ، جس پر پھر ایک اور قسم کی ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی، ہوا، روشنی، جمادات، معدنیات، ان تمام چیزوں کے اندر آپ ایک ایک چیز کا آپ گوگل پر جا کر آپ یہ کیجئے، سرچ کیجئے، حیرت انگیز حقائق ہیں۔ وہ حقائق کچھ اور نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اسے جانتا رہا ہوگا کہ قیامت تک جو انسان آنے والا ہے، اور قیامت تک جیسے جیسے تبدیلیاں ہونے والی ہیں، ان تبدیلیوں کے ساتھ بلکہ اس کے آگے قرآن مجید اپنا قدم رکھ، قرآن مجید بہت آگے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو راستہ بتایا۔ یہ پابند ہے وہ کرنے کے، زمین پابند ہے اپنی سپیڈ سے چلنے کی، سورج پابند ہے صبح نکلنا شام غروب ہونا۔ کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ 24 گھنٹے سورج نہیں نکلا، کبھی یہ نہیں دیکھیں سورج کے اندر کون سا ایندھن ہے، کون سا یہ ہے انرجی ہے جو اس کو یہ پہنچا رہی ہے، اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اتنی انرجی، اتنی روشنی اس رفتار سے ہم تک دنیا پر آ رہی ہے۔ تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں اس کو یہاں تک آنے کے لیے، اور 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کر رہی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ ہو گیا 3 لاکھ چل چکی ہو، 2 سیکنڈ ہو گیا 6 لاکھ ہو گیا۔ یہ حیرت انگیز نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو یہ نشانیوں کے ذریعے سے یہ وہ دلیل ہیں توحید کے کہ ایک وحدانیت، ایک اللہ کی بندگی، جس نے پیدا بھی کیا ہر چیز کو اور جو راستہ بھی بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سے اور بھی نشانیاں جس پر بہت ساری ہے انشاءاللہ، اور اگلے اس میں جو ہے ہم لیں گے، اور انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ جو نشانیاں عزیز ساتھی، ایک اور بات بھی ہم سمجھتے ہوئے چلیں، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے۔ وہ وہی کام کریں گے جو اللہ نے ان کو تابع کیا، جس کی تقدیر اللہ نے لکھ دیا۔ اتنا اس اپنی زیادہ سپیڈ سے چلیں گے، نہ رکیں گے، جو روشنی دے رہا اتنی ہی دیں گے، کم نہیں کریں گے۔ ان تمام چیزوں میں جو اللہ کے قوانین کے جو پابند ہیں، ان معنوں میں تمام چیزیں مسلم ہیں۔ مسلم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، اوبیڈینٹ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے معاملے میں یہ تمام چیزیں کائنات کے مسلم ہیں، تابع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جب یہ کیا، ایون ہمارے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہمارے اعضاء کو، سونگھنے کا کام، دیکھنے کا کام، سننے کا کام۔ سننے کا کان دیکھ نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتی۔ اعضاء ہمارے اندر جو پابند ہے وہی کام کریں گے۔ ان تمام میں بھی وہ مسلم ہے، ہمارے اندر کے اعضاء بھی فرما بردار ہیں۔ ایک سسٹم ہے، ایک خلیہ ہے، جو کام کرنا ہے وہی کرے گا، اس سے ہٹ کے نہیں کرے گا۔ اندر کے اعضاء مسلم ہیں، لیکن اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب تم اختیار کی آزادی دی، تم اچھا بھی کر سکتے، تم برا بھی کر سکتے،
اور اس اختیار کا امتحان ہم اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جو اس کا اجر دیں گا۔ اور بھی چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہم لیں گے، وقت ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شعوری طور پر اسلام میں داخل لیں، شعوری طور پر ہم مسلمان ہیں، سوچ سمجھ کر ہم یہ کریں، اور تب جو پھر مزہ آئے گا، تب ہمارے اندر پھر یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی ہم کو اللہ کا دین قائم کرنا ہے، اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو ایک صالح معاشرہ، اچھا معاشرہ جو ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔